مبارک منزل میں رہنے والے لوگ حیا سے خوف کھانے لگے ہیں۔ رفت، جس کا کہنا یہ ہے کہ حیا مزید اس گھر میں رہی تو پتہ نہیں اب کس کو نقصان پہنچا بیٹھے گی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مبارک مستور جو کہ سب کو بلوا کر یہ کہتی ہے کہ حیا کو کیوں نہ معاف کر دیا جائے، تو اس بات پر سائمہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اسے معاف کیوں کریں، اس نے ایک غلطی نہیں کی بلکہ جب سے اس گھر میں آئی ہے یہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہی ہے، اور صرف غلطیاں ہی نہیں بلکہ گناہ بھی کر رہی ہے۔ سائمہ کی یہ بات سننے کے بعد جب مبارک مستور کہتی ہے کہ اس نے اور کیا کر دیا، تو وہیں پر سائمہ مبارک مستور سے کہتی ہے کہ اس نے میرا اور میرے شوہر کا گھر برباد کرنے کی بھی کوشش کی۔ میرے اور اس کے درمیان میں جو بھی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ کسی اور نے نہیں بلکہ حیا نے پیدا کی تھی، وہ بھی اس میسج کے ذریعے۔ کہتی ہے مبارک مستور کہ مجھے ایک بات بتاؤ زرار، اگر موبائل تمہارا ہے تو تمہارے علاوہ حیا اس موبائل سے میسج کیسے کر سکتی ہے؟ اس بات کی وضاحت بھی جب زرار مبارک مستور کو دیتا ہے تو مبارک مستور حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہیں پر روحان جو کہ حیا کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ حیا نے اس گھر میں آ کر کئی سازشیں رچی ہیں، وہ پوری طرح سے مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے نگاہیں تک ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ حیا جب کہتی ہے روحان سے کہ تم مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کر رہے ہو، تمہارا یہ نفرت والا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو وہیں پر روحان بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے نفرت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے تم سے محبت کی، اور تم سے محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ثابت ہو رہا ہے۔ کہتا ہے روحان حیا سے کہ میں اپنے ہی گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں، میں کسی سے بھی نظریں ملانے کے لائق نہیں رہا، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بھی گھر والا اٹھ کر میرے سامنے آ جائے گا اور تمہاری کوئی نئی فائل کھول کر میرے سامنے رکھ دے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم آخرکار ایسی کیوں ہو اور تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ کہتی ہے حیا کہ میں سب کا نفرت بھرا رویہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو روحان، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ تمہاری محبت میں کیا ہے، اور تمہاری محبت اگر مجھے نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ حیا کی یہ باتیں سننے کے بعد روحان جب حیا سے کہتا ہے کہ مجھے اب تم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، زندگی کا سب سے مشکل ترین کام ہے کسی کا بھروسہ جیتنا۔ کیا تم اپنا بھروسہ دوبارہ واپس حاصل کر لو گی؟ اگر ایسا کر سکتی ہو تو مجھے کر کے دکھاؤ۔ روحان جو کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، وہیں پر آدم آتا ہے اور مبارک مستور کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ بھابھی بیگم آپ مجھے ایک بات بتائیں، سائمہ اور رفت کو اس گھر میں رہے کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنی خوشحال زندگی گزار رہی تھی وہ لوگ آپس میں مل کر، لیکن بعد میں ان کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے، زرار اور سائمہ کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے، وہیں پر روحان اور آفاق کی لڑائی ہو گئی، رفت اور آفاق کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ مجھے بتائیں ایک بات بھابھی بیگم، حیا کے آنے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جب سے حیا اس گھر میں آئی ہے ہمارے گھر کے تمام تر معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ مبارک مستور جب آدم کی ان باتوں پر غور کرتی ہے تو وہ پوری طرح سے پریشان ہو جاتی ہے۔ آدم جب مبارک مستور سے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہیں پر حیا یہ تمام تر باتیں سن لیتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ مبارک مستور کو اپنی باتوں میں لے گی۔ وہیں پر دوسری طرف رفت سائمہ سے کہتی ہے کہ حیا کا اس گھر میں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کہ پتہ نہیں وہ مزید کب کس کو کون سا نقصان پہنچا دے، اب تو اندیشہ ہی رہتا ہے اس بات کا۔ وہیں پر سائمہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امی جان اسے سزا کیوں نہیں سنا رہی۔ امی جان نے سزا کے طور پر ارم کو تو گھر سے باہر نکال دیا تھا، تو اس کو گھر سے باہر کیوں نہیں نکال رہی؟ وہیں پر رفت کہتی ہے کہ اگر امی جان نے کہا ہے تو وہ حیا کو سزا ضرور دیں گی۔ تو کون سی دے گی سزا مبارک مستور حیا کو، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔